جی میں ویٹ عثمان کر خاکی صاحب میں السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں مکہ شریف سے کال کر رہا ہوں آپ کو، اور پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، کال کرنے کا، ہمیں یاد رکھنے کا اس مقدس مقام پہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میرا کنٹینٹ کچھ بڑا ڈفرینٹ سا ہے۔ میں مختلف علماء کرام کے، اسلامک اسکالرس کے نا انٹرویو سیشن کرتا ہوں، جس میں سرفرست ہم، انجینئر محمد علی مرزا دہلوی صاحب کا بھی انٹرویو میں نے کیا۔ وہ بھی ایک بڑی ہم، کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں اس وقت پاکستان میں۔ اسی طرح سیم لائک یو کہ آپ بھی اس وقت بڑا میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جی کچھ سر، دو چار سوالات ہیں انٹرویو کی صورت میں، اس کنڈیشن میں، نہ کہ اسے ڈبیٹ کی آپ لے سکتے ہیں کہ میں ڈبیٹ نہیں چاہ رہا، صحیح ہے، جسٹ مارک کروں گا میں اس پہ۔ سب کوئی سے بات پہلے نہیں، میں آپ آپ سوال کو کریں نا، آپ سوال کریں، کوئی بات نہیں، آپ جی پرسنل سوال نہ کریں، تھوڑا جو سا علمی سوال ہیں سوال کریں، بسم اللہ۔ جی جی میں یہ سن رہا تھا آپ کا لیکچر، جس کے اندر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے اسلام کو ڈینائی کر رہے تھے آپ۔ لیکن مجھے ایک بات لاجک تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا، رہنمائی فرمائیے گا کہ حضرت جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی فتوحات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اتنی جنگیں جی لڑی، انہوں نے اتنی زمین کی فتح کی، حاصل کی، لیکن مسجد نبوی کا سین چھوڑ کر انہوں نے باقی ساری دنیا فتح کر لی، لیکن مسجد نبوی فتح کیوں نہیں کی؟ مطلب یہ کہ ابو بکر عمر اگر وہ اسلام میں نہیں تھے تو ان کو بھی حجرہ مبارک سے ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ گنبد ہم، خضرا سے ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو ان کے ساتھ ہی کیوں سوئے رہنے دیا؟ اس کی کیا ٹھیک، ریزن ہے؟ اس تو کی بھی تھوڑی سی دیکھیں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور خلافت میں اکثر جو مسلمان تھے وہ ایسے مسلمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے تھے، خلفاء کے زمانے میں۔ ہوں، وہ لوگ نہیں تھے جو ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان وہ تھے، لیکن وہ اقلیت تھی، وہ کم لوگ تھے، ہوں، اور بہت سارا زمانہ گزر چکا تھا، فتوحات ہو چکے تھے، تو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ ابو بکر عمر عثمان، بالخصوص ابو بکر عمر کو قداست کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی طرح ان کے جانشین ہیں، بلکہ ان سے زیادہ دین کی خدمت کی ہے کس نے؟ ابو بکر عمر نے۔ اور یہ جو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں تھی کہ ان کو ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ نبی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملک شخصی میں قبرستان میں دفن نہیں ہوئے پیغمبر کہ وہاں پہ جو بھی ہوں، چاہے اپنے جنازہ کو لے کے جائے وہاں پہ دفن کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ذاتی مکان ہے، ان کے اپنے پیسے کے ہوں، خریدے ہوئے مکان ہیں، وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی، ان کے حجرے میں تدفین ہوئی۔ اچھا، ہوں، وہاں پر ابو بکر عمر کی تدفین ہوئی، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد ابو بکر عمر کو یہاں پہ دفنایا جائے میرے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی وصیت نہیں کی تھی کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے، انہوں نے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا تھا۔ تو جس طرح خلافت امامت پہ غصب ہوا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مکان پہ بھی غصب ہوا، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ پھر عثمان کا جب قتل ہوا ہے، دیکھ کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کے قتل میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جس نے عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا وہ خود عائشہ تھیں، اور جنہوں نے عثمان کے قتل میں شرکت کی تھی طلحہ زبیر تھے۔ عثمان کا چچا کا لڑکا ہے مروان بن الحکم، خلیفہ بھی بنا تھا، صحابی بھی ہے، بخاری میں اس کے روایات بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی اس مسئلے پہ کوئی نزاع ہے نہیں کہ اس نے جنگ جمل میں تیر مار کر طلحہ کو قتل کیا، یہ کہہ کر کہ آج میں اپنے سسر اور اپنے چچا عثمان کا بدلہ لے رہا ہوں، عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کو ہم نقل نہیں کریں گے، تو کیونکہ وجہ ہی بہت واضح ہے کہ طلحہ نے عثمان کو قتل کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ مروان جو طلحہ عثمان کا داماد بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی ہے، اس کا سپہ سالار بھی ہے، اور اس کے چچے کا لڑکا بھی ہے، اس نے جنگ جمل میں، سب کو پتہ ہے، حدیث متواتر ہے کہ اس نے اسی بات پہ قتل کیا وہ عثمان کو، کہ میں طلحہ کو اس بات پہ قتل کیا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا انہی لوگوں نے چرچا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کمپین چلائی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دی، اور یہ خود عثمان کے قاتل ہے۔ ہوں، اور طلحہ کئی زبیر۔ اطراف، بالکل جنگ جمل کس لیے ہوئی ہے؟
عثمان کے خون پہ ہوئے نا. جنگ صفین کس لیے ہوئے؟ نہیں عثمان کے خون طلحہ طلبی کے زبیر لیے. نے یعنی کہ طلحہ زبیر نے یعنی کہ یو مین کہ طلحہ زبیر نے فزیکلی خود جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوئے، آپ کا مطلب یہ ہے؟ انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور اپنے کارندے بھیجے تھے اندر، گھر کے اندر جا کے اس کو ختم کر دو نا. عائشہ نے فتوا دیا ٹھیک تھا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. جی ہاں، عائشہ نے فتوا دیا تھا. اس کے سب آپ کی کتب میں تواتر کے ساتھ موجود ہے. مزے کی بات یہ ہے. اس سے زیادہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کتب کے اندر بھی صحابہ کرام کے درمیان بڑی محبت، بڑے لمحے موجود ہیں، آپ نہیں ان کو کچھ کبھی نہیں نہیں، کوٹ میں آپ کو کرتے. دکھا دیتا ہوں. اگر آپ کہیں تو ریفرنس کی تھوڑی بہت ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بڑی اتنی کو تھوڑی بہت دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے. نا، آپ نے جو سوال کیا، آپ نے ڈیبیٹ کے تھے نہیں آنا، آپ نے سوال کیا. سوال کا جواب لے لو پھر آگے جی جی سوال کر لینا. جی 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 تو آم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا کہ جنگ اب جمل کس لیے ہوئے، جنگ صفین کس لیے ہوئے؟ اسی لیے کہ ایک بے گناہ شخص جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جنہوں نے عثمان کے قتل میں حصہ نہیں لیا ہے، جن لوگوں نے جی عثمان کو قتل کیا ہے، انہی لوگوں نے کمپین چلائی ہے ان کے خلاف، کیونکہ ان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ ان کی خلافت ان کو نامنظور ہے. ان کو پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا اور عثمان کے قاتلین کو آپ پناہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور فتنہ برپا کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر عمر کا لاشا کیوں نہیں نکالا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عقل ہے آپ کے پاس؟ اس حالات میں کر سکتے تھے وہ. جب انہوں نے جو وہ ابوبکر عمر کیسے، ابوبکر عمر کو 99% لوگ اس وقت ایسے مانتے تھے جیسے پیغمبر کو مانتے تھے. اس طرح مانتے تھے کہ بھئی انہی کے زمانے میں یہ تو مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو خلیفہ. ان کو دیکھیں، مسلمانوں میں اگر کوئی کنٹروورسی تھی وہ تو عثمان پہ تھا نا، کہ عثمان ظالم ہو چکا ہے، عثمان صراط حق سے نکل چکا ہے، عثمان ہے بیت المال میں خیانت کر رہا ہے، عثمان ہے جو اب اس نے اپنے قبیلے کو مسلمانوں پہ ابوبکر عمر تو اس زمانے میں صرف شیعہ جو تھے وہ بہت کم تھے، اس کو نہیں مانتے تھے. باقیہ مسلمان تو سب مانتے تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممکن نہیں تھا اس جنگ کے حالت میں کہ وہ خود متہم ہے ابھی کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا. الٹا اگر وہ یہ ظاہر کر دیں کہ مجھے ابوبکر عمر سے بھی دشمنی ہے، اتنی حد تک دشمنی ہے کہ میں ان کو قبر سے نکال دوں، تو یہ ناممکن تھا ان کے لیے، امپاسبل تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ لیکن وسلم، آپ کی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، جیسے بخاری کی حدیث ہے نا، بخاری کی ابتدا میں، کہ اگر تیرا قوم وہ نہ ہوتا، کیا نام ہے اس کا، حدیث العہد بالکفر نہ ہوتا، تو میں کیا کرتا، میں خانہ کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ڈر سے خانہ کعبہ کے 2 دروازے نہیں بنا سکے. آپ کی اپنی کتاب میں لکھا. اب میں آپ کو ایک حدیث دکھا لیتا ہوں، پھر آپ اپنا اگلا سوال کر لینا بھائی. یہ کتاب ناظرین کتاب المصنف الاحادیث والآثار، جلد نمبر 3 ہے، چاپ دار التاج ہے، کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 60 میں. ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 60 ہے. اچھا، یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں. حدیث کون سا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا میں، حدیث نمبر ہے 12096. یہ 12096 ہے. رمى مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات. جس نے قتل کیا طلحہ کو، کس نے قتل کیا؟ مروان. آپ کو پتہ، آپ نے سنا یہ بات نہیں سنی ہے کہ مروان کا طلحہ کا قاتل مروان ہے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، دونوں رضی اللہ. اور کس بات پہ قتل کیا؟ کہ طلحہ جو ہے عثمان کا قاتل ہے، اور دونوں عشرہ مبشرہ. یا سبحان، عجب مذہب ہے. ڈرامہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، نیکسٹ کوسچن میں کروں ابھی. نیکسٹ کوسچن جو ہے کر لیں بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کفار کے خلاف جنگیں لڑی، بقول آپ کے بھی، اسلام کے مطابق جو شریعت موجود ہے ہمارے پاس ہسٹری کے مطابق. لیکن آپ کے نزدیک جن صحابہ نے اسلام قبول نہیں کیا، جن کا کفر آپ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان کے خلاف تو ان کی جنگ کوئی اگر ملتی ہے کہ ابو بکر کے عمر کے خلاف تو انہوں نے رسول خلافت صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین کے خلاف نہیں لڑے نا. جو منافق تھے. جی Let me سر finish پوچھیں. here, sir. Let me finish. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا، جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں نا، نائب امیر بنا کے گئے، قائم مقام وزیر بنا کے گئے.
حضرت علی کو بنا کے گئے ہیں. کسی کیوں بھی جھوٹ ادر بول رہے کنٹری ہیں؟ میں گئے اگر آپ کسی سند دکھاؤ، کسی کتاب میں ہے نہیں. یہ ایک جھوٹ ہے، مشہور جھوٹ. آپ لوگوں نے شیعوں سے گفتگو کے لیے ایسے جھوٹ مشہور کر دیا نا کہ خود کو آپ کو بھی اپنے پروپیگنڈے، اپنے جھوٹ پہ یقین آ گیا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام چیف جسٹس تھے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مشیر خاص تھے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے نائب بنتے. عمر کی کیا حیثیت ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور کوئی کسی کی جرأت ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کہ وہ ہارون علیہ السلام کو اپنا ایک امتی آگے ہارون کو اپنا نائب بنا دے، اپنا ثانی بنا دے، اپنا زیردست بنا دے؟ وہی کرے گا جو کافر ہوگا، مرتد ہوگا نا. مسلمان تو نہیں کر سکتا اس طرح کہ انت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اچھا، یہ آپ لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں بھائی. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے تو دکھا دیں بھائی کہ بھائی کس کتاب میں لکھی ہے کہ عمر کہیں جا رہا تھا بھائی، انہوں نے ان کو نائب بنا کے گیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں ریفرنس میں دوں گا تو پھر آپ اس کے اوپر ایگری کریں گے. شیعہ کتب کی بات کر رہا ہوں، اہل بسم حدیث اللہ، سنی بسم اللہ یہ دکھائیں، وہ. بسم اللہ دکھائیں. ماشاء اللہ ٹھیک ہو، رائٹ. اچھا دوسرا اس کا یہ میرے اچھا، اوپر اب یہ جو آپ نے قرض ہے کہا وہ نا کہ بات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے منافقین کے خلاف جنگ کیوں نہیں لڑی ہے؟ بھائی پیغمبر نے جنگ لڑے تھے منافقین کے خلاف. وہ کس کے امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ منافقون اللہ نے نازل نہیں کیا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آپ سورہ بقرہ سے قرآن کی ابتدا پڑھیں نا کہ ہر 2-3 آیت کے بعد منافقین کا ذکر ہے. جتنا کفار سے شکوہ ہے قرآن کو سن لینا بھائی، سن لے بھائی، سن لے خاموش. جتنا کفار سے شکوہ ہے قرآن کو اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ منافقین سے شکوہ ہے. منافقین کی مذمت ہے اور منافقین کے کاموں کی مذمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے خلاف جنگ کیا کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ ویخادعون بلے اللہ کو خدعہ دے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو خدعہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے لڑے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فتوحات ہیں، کتنی جگہیں انہوں نے منافقین کے خلاف لڑی ہے، تاکہ آپ آ کر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام پہ اعتراض کریں کہ انہوں نے منافقین کے خلاف کیوں نہیں لڑے. جی. اچھا اللہ یاری بھائی، منافقین اور دائرہ اسلام سے ٹوٹلی خارج کافر ہونا، اس میں فرق ہے. آپ کا موقف نہیں، یہ فرق ہے نہیں ہے، تو آپ فرق ہی نہیں کیا ہے، بات کر آپ فرق ہی نہیں ہے. کفر کے 2 اقسام ہیں. کیوں؟ منافق کافر جی نہیں آپ ہوتا. بتائیں. ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہی نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. آپ کا موقف یہ ہے، آپ ان کو بالکل منافق نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ منافق کا ہم کب کہتے ہیں کہ منافق اسلام میں داخل ہوا ہے؟ کافر کے 2 قسم ہیں. ایک کافر ہے بھائی، ایک کافر ہے جو کہتا ہے میں مجھے اسلام پہ شک ہے، میں کلمہ نہیں پڑھ رہا. ایک کافر ہے جو کہتا ہے میں اسلام کو قبول کیا، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن دل میں کہتا ہے سب جھوٹ ہے، نبی کا مذاق اڑایا دل میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کافر ہے، یہ بلکہ بدتر کافر ہے. اچھا آپ مناظرے کی شکست کی اکثر آپ بات کرتے ہیں. اگر آپ ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اسے اپلوڈ کر دوں گا. اگر آپ بتائیں تو میں پروگرام بنا لوں. مولانا عمر صدیق صاحب اہل حدیثوں کے بڑے بڑے عالم دین پڑھے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ چاہتے ہیں، لیکن عمر آپ کہتے ہیں صدیق صاحب کو ہم نے کئی دفعہ دعوت دیا، وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں آپ پاکستان آ جائیں نا. نہیں ایسی بات نہیں. فون پہ چاہتے ہیں آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، ایسا وہ نہیں چاہتے، بالکل نہیں چاہتے. حالانکہ میری ان سے گفتگو نہیں ہوئی ہے. پروگرام بنا دیں. آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم دین بھاگ گیا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یاری بھاگ گیا. تو اگر آپ کہیں تو میں بیچ میں اگر ان کے ساتھ ٹائم مینج کر لوں تو پھر بسم اللہ حتمن ایگری. اچھا لاسٹ کوسچن. اب پاکستان کے اندر پوری دنیا میں امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ یاری صاحب کس معاملات پہ، کس مشن پہ کس چلے کام ہوئے کے ہیں، لیے کس اتحاد طرح مثلا کے کیا موضوع کرنا ہم نے؟ ڈسکس کر رہے ہیں پیارے محترم کہ اتفاق اور اتحاد کی دراڑیں پڑ رہی ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اتفاق ٹوٹ رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. آپ کا مشن کیا؟ تو آپ کا مشن اتحاد کیا کرنا کیا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے امت مسلمہ نے کرنا کیا اتحاد ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ہاں، کس کام کے لیے اتحاد کرنا ہے؟ وہ مشن کیا ہے؟ وہ اتحاد ایک اکٹھے ہاں، ہوں، مسلمان ہم ایک ہیں. آپ مثلا کیا کر رہا سمجھیے ہے؟ کرنا کیا ہے؟ یہ جو دنیا کو فتح کرنا ہے، یورپ کو مسلمان بنانا ہے، یہ جو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی ٹھیک ہے بات، نا؟ اگر اکٹھے ہوں گے، یہ جو ہم چھتر پڑھ رہے ٹھیک ہیں ہے. نا، یہ چھتر پڑھنا بند ہو جائیں گے، پھر چھتر ماریں گے. ہاں، تو ابھی تاکہ جی دیکھیں ایک فلسطین ہے،
تاکہ آپ کا ابو بکر کی شیعہ صداقت، بھی نہیں عمر ہے، کی جماعت عدالت، عمریہ کا عثمان کی اور صداقت، سخت علی ناصبی کی بھی ہیں، نجات ٹھیک ہے نا. کو ابھی اور تک دیکھیں، اب سن لینا اتحاد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کے علماء اور آپ کے سیاستدان آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک بے مفہوم بے معنی نعرہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں. ابھی میں نے آپ سے پوچھا کیا کام کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کو. کہتا ہم اتحاد کریں، کس کام کے لیے اتحاد، وہ پتہ ہی اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے فلسطین ہے، فلسطین میں شیعہ رہتے ہیں، شیعہ نہیں رہتے، سب ناصبی ہیں اور کٹر ناصبی ہیں. اور آپ نواسب کے اعلام اسی فلسطین اور شام کی سرزمین سے نکلے. امیر المومنین علیہ السلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی اکثر معاویہ کے جو لشکر تھے وہ وہی شام والے فلسطین والے تھے. اچھا، اس بات سے ہمیں دشمنی نہیں ہے فلسطینیوں سے، وہ تو پرانی نسل تھی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہنے کا مقصد یہ وہ شیعہ نہیں ہے، اہل سنت میں سے. اور آپ کے کتنے گورنمنٹ ہیں بھائی، آپ جس ملک میں سعودی عرب، اس کا آپ دیکھیں کہ ڈیفنس کا بجٹ کتنا ہے. اس کے ڈیفنس کا بجٹ جو ہے دنیا میں 5ویں نمبر چھٹے نمبر پر ہے، آپ کے سعودی عرب کے ڈیفنس کا بجٹ. ابھی تک فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. آپ یا مثلا مصر کی گورنمنٹ ہے یا اردن کی گورنمنٹ ہے یا فرض کریں کہ آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ ہے، تو ہم لوگوں نے آپس میں اتحاد کیا. گورنمنٹ کو آپ یکجا کرنا ہے تو زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ عوام کو یکجا کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. 2 ارب لوگوں کو ان کا عقیدہ ایک کرنا، ان کو ایک جہت پہ لانا. یہ جو کچھ فیصلے کرتے ہیں مختلف پالیسیز بناتے ہیں گورنمنٹس کے، انہوں نے کبھی کوئی مشترکہ بیان جاری کیے، کبھی وہاں پہ کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں، وہ پٹ تو رہے تھے نا، پٹ تو رہے، اب بھی پٹ رہے ہیں فلسطین میں. فلسطین میں پٹ رہے ہیں. ابھی دیکھو غزہ پہ بارڈر کس کا بنتا ہے؟ ایک طرف سے ایک سائڈ سے اسرائیل کا بنتا ہے، دوسری سائڈ سے مصر کا بنتا ہے. اسرائیل اگر بلاکیڈ کر دے، کہہ دے میں وہاں پہ پانی نہیں جانے دوں گا غزہ میں وہاں پہ دوائی نہیں جانے دوں گا، یہ تو چلے توقع یہی ہے کہ بھئی وہ تو آپس میں جنگ ہے، دشمن ہے. ٹھیک ہے نا. اب مصر یہ تو آپ کا اپنا اہل سنت کا ملک ہے، جماعت عمریہ کا ملک ہے، اس نے کیوں بلاکیڈ کیا؟ اس کے بارڈر سے کیوں کھانا پانی دوائی فلسطین کو نہیں جانے دیا جاتا؟ مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ. یہ آپ کے محمد بن سلمان یہ لوگ نہیں کہہ سکتے مصر کے کہ بھائی تمہیں کتنا پیسہ چاہیے، یہ پیسے اٹھا کے لے کے جاؤ، بارڈر کھول دو بھائی، کہ یہاں پہ پیسہ یہاں پہ کھانا جائے، خوراک کے مواد وغیرہ فلسطین میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد کریں گے، یہ چلیں بھائی، آپ پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں نا کہ کس کام کے لیے اتحاد کرنا ہے، آپ نے مشن کیا ہے پھر ہم بتائیں گے آپ کو. جو اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نسخہ دیا تھا امت کو، وہ اتحاد کون سا تھا؟ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت. کتاب اللہ اور عترت کی اتباع کرو، فرقے ہی نہیں بنیں گے. سب کا عقیدہ یہ ایک ہوگا، عمل یہ ایک ہوگا، جہت یہ ایک ہوگا. ٹھیک ہے نا. اصل اتحاد کا نسخہ تو وہ ہے، اس کو تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو نا، کیونکہ صحابہ کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم نماز کے اندر ماننے کے لیے تیار ہو ایسی دعائیں کہ امامت صرف اہل بیت علیہ السلام کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی امامت باطل ہے، تیار ہو؟ یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. آپ صرف انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور عترت اہل بیت علیہم السلام. اور یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، پھر مکر گیا جی، پھر کہتا نہیں مانتا. سن لیجیے کون مکر گیا، یہی میں سمجھ، آپ کون مکر گیا؟ اہل بیت سے کیسے مکر گیا؟ میں رفع الدین اس لیے کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، انہوں نے رفع الدین کیا، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یہ حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو صحابہ سے کہا، ابو بکر عمر وہاں پہ تھے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیزیں اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کیا ابو بکر عمر عثمان صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے؟ نہیں کیا نا. تو لازم ہے کہ وہ گمراہ تھے، گمراہ تھے، کیونکہ یا تو نبی کا قول حق ہے یا تو صحابہ گمراہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گمراہ ہے تو صحابہ گمراہ ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج تک تم اسی لیے گمراہ ہو کہ تم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی متواتر حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. اور جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا دیا تھا
اس کو ماننے سے آپ انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا کون بھائی؟ انکار کر رہا؟ کوئی بھی انکار نہیں کر رہا. آپ ایک نیا ایشو ریز کر رہے ہیں. آپ ایک ایشو ریز کر رہے ہیں جس کا کوئی چلیں حقیقت سے تعلق نہیں ہے. پیارے چلیں، محترم سب کو پتہ جی، سب کو پتہ کہ میں نے کیا بولا. نیا ایشو نہیں ہے. اچھا امامت، خلافت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین، یہ نیا ایشو نہیں ہے. یہ دیکھیں، جتنا آپ نے اسلام پرانا اتباع ہے کی اتنا بولی، یہ بھی پرانا ہے. آپ نے اتباع کی بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ جب بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو پریورٹی دیں اہل بیت کو. اہل بیت کو پریورٹی تو ہم دیتے ہیں. پرائیورٹی نہیں اس میں دینا. آپ یہ اس طرح کیسے کہنا کہہ کہ سکتے جب بھی ہدایت کی ضرورت ہے قرآن کو پرائیورٹی دینا. یہ کتنا گٹھیا بات ہے کہ ہم اہل قرآن بیت کو پرائیورٹی دے دیں. قرآن کی قرآن اتباع کس کرنی ہے نے ہم نے. کہا تھا؟ جی قرآن بالکل، کی اتباع اس کو کرنی ہے. ترجیح اہل دینی بیت علیہ چاہیے. السلام کی اتباع کرنی ہے. پرائیورٹی دیں گے. تو کس نے اور بولا بھی آپ کو اس امام ہے، کے اہل بیت اتباع؟ بھی امام ہے، چلے پرائیورٹی ان کو دیتے ہیں. پرائیورٹی پر کام دے رہے ہیں آپ. آپ تو کہتے ہو پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ عمر ہے، تیسرا خلیفہ عثمان ہے، چوتھا یہ پرائیورٹی ہے. اچھا سن یہ لیجیے، بھی سن جھوٹ ہے لیں. آپ کا. آپ کی دو باتیں آپ سے میں نے نا نتیجہ اخذ کیا. 2 باتیں وہ بالکل جھوٹ. ایک بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کی 50 پلس ایج ہے. آپ کے اندر جو اتنے زیادہ جذباتی پن ہے وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اتنی ایج رکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی مثال جو ہے، میں ایک مثال دے کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اور میں عمر صدیق صاحب سے بات کروں گا اور انشاءاللہ عمر تعالی صدیق کبھی نہیں آئے گا، میرا گارنٹی ہے. عمر صدیق کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے میرے یہ مناظرے لکھ دیکھے لیں، ہیں. اس کو یہ آن بخوبی دی پتہ ہے. ریکارڈ لکھ لیجیے گا وہ لیائی اس کو صاحب. پتہ سن لیجیے. ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں آئے گا. عمر صدیق نہیں آئے گا. وہ وہی شرط سن رکھے گا کہ لیجیے. آپ پاکستان آ جائیں. اوکے. نہیں. چلیں، آخری جملہ آپ کا کیا یو ہے تاکہ میں دوسرا کالر لے لوں. میں اچھا، جی بالکل. بعض اب ایک چیز ہے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں. پہلی نمبر پہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے عمر صدیق کے ساتھ ڈیبیٹ کی. آپ نے کہا وہ بھاگ جائے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کیسے چاہتے ہیں؟ آپ سعودیہ میں آپ آ سکتے ہیں. آپ کی دیکھیں، یہی ٹکٹ ہے آپ نا، کا ارینج میں یہی ہے. کر دوں. ابھی ہماری آپ اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے شرط رکھا تھا کہ آپ امریکہ آ جائیں، سعودیہ آ جائیں. سن تو لیجیے. مناظرہ آپ کرنا ہے امریکہ بھائی. مجھے دیکھو، یہ پرانا زمانہ سن نہیں ہے. لیجیے. پرانا وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ اگر جہاد بھی کرتے تھے نا تو اونٹ پہ سوار ہو کے ڈنڈے اٹھا کے، وہ تلوار اٹھا کے جاتے تھے. اب زمانہ اور آ گیا بھائی. اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ نہیں، آپ یہی انٹرنیٹ پہ فراڈ ہے آپ صرف لوگوں کی. چلے جی. سن لیجیے. نہیں، فزیکلی آپ بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیں، آپ فزیکلی آپ مکہ بیٹھ گئے سکتے. ہیں. مکہ میں ابو سفیان، ابو لہب سب مکہ میں کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. ادھر گئے، ابھی تک ایمان نہیں لایا اور ابھی فراڈ کر رہے ہیں سب کے سامنے. عمر صدیق کو اگر لانا ہے نا، یہ نام بھی غلط ہے. عمر صدیق کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نام عمر اسی صدیق لیے تو ہے. صدیق نام تو علی علیہ غلط نہیں ہے. السلام ہے. آپ صدیق انسانوں تو کی سماعت غلط ہے. صدیق علی میرے علیہ محترم، السلام. آپ کو اس نام عمر سے کیا صدیق لگے؟ نام ہی غلط آپ کو اس نام سے کیا ہے. نام لگے؟ ہی غلط لولو ہے اس نام شخص آپ کو کا. اچھا ٹھیک لگتا ہے ہے، نا، اس وہ کو کبھی لولو نہیں کو آئے گا. کیسے چاہتے ہو؟ چلے، اس کو آپ تیار کر لیں منتظر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. خدا حافظ.